بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دفاع صحابہ سیریز کا ہمارا جو موضوع چل رہا ہے خلیفہ بلا فصل، اس کے اندر ہم نے قرآن کی روشنی میں شیخ صاحب سے مختلف دلائل جانے اور انہوں نے واضح کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہلے خلیفہ کا حق رکھتے تھے اور ان کو ہی منتخب کیا گیا۔ اس کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے یا مختلف آیات کے ذریعے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ بے بنیاد ہے اور اس کی اصل موجود نہیں ہے۔ آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو لوگ امامیہ دلائل کی روشنی میں چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ثابت کریں اور احادیث کی روشنی میں باقاعدہ واضح کریں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا کہ ان کو پہلے خلیفہ منتخب کیا جاتا، تو وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں آیا ان کے وہ جو دلائل ہیں وہ درست ہیں یا نہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ حسب سابق آج بھی موجود ہیں جناب فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جن کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ جو امامیہ ہیں وہ باقاعدہ حدیث منزلت جو ہے اس کے بارے میں اس سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام بیان کیا اس حدیث کے تحت، اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان کا حق پہلا تھا کہ ان کو خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے پہلے نمبر پہ۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کا اس حدیث سے استدلال کرنا کیا درست ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو حدیث منزلت ہے کیا چیز ہے، اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث منزلت جو ذکر کی جاتی ہے سیدنا علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امامت کے لیے بطور دلیل کے جو پیش کی جاتی ہے، اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کا تعلق غزوہ تبوک کے ساتھ ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے جب غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا، تاکہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام نے عام حکم دیا تھا سب کو نکلنے کا غزوہ کے لیے۔ عموماً بہت سارے غزوات میں نبی علیہ السلام نے سب کی شرکت کو لازم قرار نہیں دیا تھا، لیکن یہ ایسا غزوہ تھا کہ جس کے اندر چونکہ ایک تو اس کے اندر سفر کافی لمبا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ مال بھی کم تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کوئی تعداد کا اندازہ نہیں تھا کہ مخالفین کی تعداد کیا ہے۔ تو اس مناسبت سے چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے سب صحابہ کو اس میں شرکت کا حکم دیا تھا، اور جب حاکم وقت جو ہے اس کی طرف سے عام حکم ہو سب کے نکلنے کا تو اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ مدینہ میں 3 طرح کے لوگ موجود تھے نبی علیہ السلام کے غزوہ پر چلے جانے کے بعد، یا عورتیں تھیں یا بچے تھے یا پھر جن کے پاس کوئی عذر تھا، ضعیف کمزور، یا پھر منافقین ایسے جنہوں نے ہیلے بہانے کر کے جو ہے وہ اس غزوے کے اندر وہ شرکت نہ کر سکے۔ تو اب ضروری تھا کہ اس کے لیے جو ہے وہ کسی طاقتور جو ہے وہ صحابی کو، یعنی جو بہادر ہوں، طاقتور ہوں، ان کو جو ہے وہ نائب بنایا جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ مدینہ میں اپنا نائب چھوڑا۔ تو جیسا کہ بعض روایات میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بعض منافقین نے جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو تم اتنے بہادر ہو، اور ان کو جو ہے یا علی کو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ بچوں پر اور عورتوں پر جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور ان کے دل کے اندر بھی یہ خیال آیا کہ میں جنگجو ہوں، بہادر ہوں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ بہادر تھے، اور ان کی بہادری کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور مرہب کو جو ہے وہ 2 ٹکڑے کرنے والے وہ بھی سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، اور کئی ان کے واقعات جو ہے وہ ان کی بہادری کے جو ہے وہ معروف اور فضائل و مناقب ان کے جو ہے وہ بے شمار ہیں، جن کو ہم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل کے اندر ذکر کر چکے ہیں۔ تو ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ مجھے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ غزوہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا، اور مدینہ کے اندر عورتیں اور بچے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ میں بھی اس غزوے کے اندر شریک ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کو پیچھے سے جا کر ملے اور کہا کہ نبی علیہ السلام کو کہ اتخلفنی علی النساء والصبیان، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اتخلفنی فی النساء والصبیان، کہ اللہ کے رسول کیا آپ مجھے جو ہے وہ عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبکہ میں بہادر ہوں اور جنگجو ہوں، اور مجھے لڑنا چاہیے، آگے اگلی صف میں ہونا چاہیے وہاں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یعنی جہاد کا جو جذبہ اور ذوق اور شوق اور جو ان کے اندر ایک
یعنی اس کی ایک چاہت تھی، وہ اس وجہ سے ان کے دل کے اندر یہ افسوس ہے کہ وہ شریک نہیں ہو رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ الفاظ کہے. آپ نے فرمایا اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہ ہو جو موسیٰ اور ہارون کی تھی. سبحان اللہ. یعنی ان کا مقام ہارون علیہ السلام کا جو موسیٰ کے بعد تھا، یعنی مطلب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اپنے بھائی کو پیچھے ان کی قوم کے اندر چھوڑ کر گئے، نائب بنا کر گئے، تو تم بھی اسی طرح ہو. مگر یہ ہے کہ جو ہے وہ ہارون چونکہ وہ نبی تھے، لیکن تم جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتے مگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ جو ہے وہ حدیث اس کو منزلت کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے اس کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تم ہارون کی جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں منزلت اور مقام تھا تمہارا وہی ہے. اس مناسبت سے اب اس حدیث سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ اس انداز میں کیا جاتا ہے جیسا کہ ابن بابویہ القمی، یہ ایک شیعہ کے عالم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ روایت کی ہے. اور اس کے اندر اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استخلف بذالک فی حیاتہ و بعد مماتہ، کہ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ بول کر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زندگی میں بھی نائب بنایا اور اپنی وفات کے بعد بھی ان کو اپنا نائب اور جانشین بنایا. اور اسی حدیث سے ہی جو ہے وہ دیگر جو علماء شیعہ ہیں انہوں نے استدلال کیا ہے، اور وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مناسبت بیان کی ہے، تو لہٰذا جیسے ہارون نبی تھے موسیٰ کے بعد، اور اسی طرح جو ہے وہ علی جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین وہ خلیفہ ہیں اور امام ہیں، تو یہ ان کا استدلال اس حدیث سے. تو اس حدیث کا جو یعنی اس سے جو استدلال کیا جاتا ہے اس کے متعدد جواب جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت واضح ہوتی ہے، بے شک، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں، حدیث صحیح ہے. یعنی حدیث جو پہلے میں نے ذکر کی ہے وہ حدیث نہیں جو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی کہ انہوں نے یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استخلف بذالک فی حیاتہ و بعد مماتہ، کہ اللہ کے نبی نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی اور اپنی وفات کے بعد دونوں حال میں اپنا جانشین پکا یعنی جانشین بنا دیا. یہ حدیث کہیں بھی صحیح الفاظ کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ وہ ثابت نہیں ہے اس انداز میں جس انداز میں ذکر کی جاتی ہے. اس حدیث کی سند کے اندر جو ہے وہ مجاہیل ہے، لائن لگی ہوئی ہے مجہول راویوں کی. اور رہی پہلی حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، تو اس حدیث میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں ہمارا جو ہے وہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. دوسرے فریق سے جو اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں اور اس محبت میں آ کر وہ اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت اور امامت کے حقدار سیدنا علی بن ابی طالب تھے اور ائمہ سارے معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم فضیلت میں آپ کے ساتھ ہیں، اس حدیث میں فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب خلیفہ ہوں، کیونکہ دیگر احادیث کے اندر دیگر صحابہ کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، تو پھر ان کو بھی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے اور ان کو بھی دعویٰ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے جو مقصود تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ بڑھانا اور ہمت دینا اور ان کو راضی کرنا مقصود تھا، خوش کرنا مقصود تھا. یہ تیسری وجہ ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو تشبیہ ہے، جب تشبیہ دی جاتی ہے نا کہ فلاں فلاں کی طرح ہے، تو وہ تشبیہ کلی نہیں ہوتی کہ ہر چیز کے اندر. اگر اس میں مراد یہ ہے تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبی تھے، لیکن کیا موسیٰ اور ہارون کا مقام برابر ہے؟ یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ موسیٰ اور ہارون کا مقام برابر ہو. اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال اور عیسیٰ اور فلاں نبی کی مثال وہ ایسے ہے جیسے آپ نے مثالیں دیں، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا مقام ایک ہو جائے گا؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. اور اسی طرح پانچویں چیز یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اس غزوے میں تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جانشین بنایا ہے، تو باقی غزوات اور سفروں کے اندر آپ نے اور کئی صحابہ کو بنایا ہے.
اور اس کے اندر سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبینا صحابی، آپ نے اکثر غزوات میں ان کو اپنا جانشین پیچھے بنایا، اور کئی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیگر غزوات میں ان کو اپنے مدینے میں اپنا جانشین بنایا۔ تو کیا خیال ہے پھر جن کو اللہ کے نبی نے اپنے دیگر اسفار اور غزوات کے اندر اپنے پیچھے مدینہ میں چھوڑا ہے، پھر ان کو بھی یہ دعویٰ کرنا چاہیے تھا، تو اور ان کو بھی پھر خلافت کا حق ملنا چاہیے تھا کہ جو ہے وہ یہ۔ چھٹی بات یہ ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور ان کو خلافت اور امامت کا حق ملتا ہے، تو کیونکہ ہارون جو ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال بیان کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام کے بعد علی رضی اللہ عنہ تو زندہ رہے ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد زندہ نہیں رہے، بلکہ وہ تو ان کی زندگی میں بلکہ ان سے پہلے 40 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ سیدنا ہارون جو ہیں، ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، تو وہ ان کے بعد ان کے جانشین بنے ہی نہیں، وہ صرف ایک سفر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سفر کے اندر اپنا جانشین بنایا ہے، یہ اس سفر کے ساتھ خاص تھا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث سے اشارہ کرنا ہوتا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت کی طرف، تو آپ سیدھا کہہ دیتے، کوئی ڈر تھا؟ آپ سیدھا کہہ دیتے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، اور اگر حضرت علی یہ سمجھے تھے کہ اس حدیث سے مراد ان کی خلافت اور امامت کی طرف اشارہ ہے، تو علی یہ دعویٰ کر دیتے۔ سیدنا علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نبی کائنات کی وفات کے بعد دعویٰ کر دیتے کہ تمہیں وہ حدیث نہیں پتہ، حدیث منزلت ہے، یا حدیث فلان ہے، یا حدیث فلان، ذکر کر دیتے۔ تو انہوں نے جب اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا تو ان کی طرف نسبت کیوں کی جا سکتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ جو سمجھ ہے اس حدیث سے وہ حضرت علی کے سامنے نہیں تھی، یعنی فقاہت ہم کہہ سکتے ہیں، یہ زیادہ فقیہ نکلے ہیں ان سے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، حضرت علی سے زیادہ فقیہ یہ لوگ نکلے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مراد ہے، اس حدیث سے یہ مراد ہے، یہ اہل بیت کو سمجھ نہیں آئی، اور یہ سمجھا رہے ہیں آج آ کر امت کو، اور نعوذ باللہ صحابہ کو، ان کی فقاہت کو، اور سیدنا علی بن ابی طالب اور حسن و حسین اور دیگر صحابہ کرام کی فقاہت کو الزام دے رہے ہیں کہ اس حدیث سے تو ان کی امامت اور خلافت ثابت ہوتی ہے، لہٰذا اس کا مطلب ان کو نہیں پتہ چلا تھا، تو ان کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا نا کہ تمہیں پتہ نہیں اس حدیث کا، اس حدیث کے اندر تو یہ ہے۔ تو اس سے یہ ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث سے، اس میں کوئی شک نہیں، حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، اور اس سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اور کسی صحابی کی فضیلت سے اس کی امامت اور خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ اس طرح تو دوسری جو روایت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ آپ نے ان کے بارے حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی نے حج کے اندر امام بنایا ہے، اپنے پیچھے نماز کے لیے باقاعدہ آپ نے جو ہے وہ امامت کے لیے آپ نے، جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر ان کو کھڑا کیا مصلی پر، اور کئی دن نمازیں پڑھائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ بھی تو دلائل ہیں ان کے لیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے، تو پھر ان کو بھی ماننا چاہیے نا، تسلیم کرنا چاہیے۔ صحیح شیخ صاحب، یہ تو آپ نے یہ بیان کر دی کہ حدیث منزلت جو ہے اس کے اندر جو ان کا استدلال ہے وہ درست نہیں ہے، وہ ایک دوسری روایت ہے جو جسے حدیث رایا کہا جاتا ہے، اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو جھنڈا ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو اس سے بھی باقاعدہ یہ ثابت ہوتا ہے، ان کا یہ استدلال کرنا اس روایت سے کیا درست ہے؟ دیکھیے حدیث رایا جو ہے، حدیث رایا سے مراد وہ جو غزوہ خیبر کے اندر واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی صحابہ کرام سے یہ حدیث جو ہے وہ مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے، بخاری مسلم میں حدیث یہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اور بعض حدیث کے اندر شروع میں آتا ہے لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اور پھر آگے ہے کہ ایسا شخص جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ تو الفاظ کی تقدیم و تاخیر احادیث میں موجود ہے، چونکہ ایک سے زائد صحابہ کرام سے حدیث یہ مروی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر ہمیں فتح دے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر کبھی امامت اور امارت کی تمنا نہیں کی، لیکن اس دن میں نے بھی تمنا کی۔ یہ الفاظ سن کر ہر صحابی کے دل کے اندر، رات کو جب سوئے تو ہر صحابی کے دل کے اندر یہ تمنا اور خواہش پیدا ہوئی کہ صبح یہ جھنڈا مجھے ملنا چاہیے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میرے دل کے اندر بھی کبھی زندگی بھر امامت اور امارت کی میرے دل کے اندر تو خلافت کی تمنا نہیں پیدا ہوئی، سوائے اس رات کو، یعنی جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ صبح انتظار میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ این علی، علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ ان کی آنکھ میں جو ہے وہ تکلیف ہے تو اس وجہ سے وہ موجود، فرمایا ان کو لے کر آؤ۔
سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگایا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شفا دے دی، ٹھیک ہو گئے فوراً۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جھنڈا دیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کے حکم سے قتال کرو، لیکن ان کو پہلے دعوت دو۔ اللہ اگر آپ کے ذریعے جو ہے وہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیتا ہے تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی، یعنی قیمتی مال سے بھی زیادہ یعنی آپ کے لیے خیر اور بہتر ہے۔ اب اس حدیث سے استدلال اس انداز میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ایک تو جھنڈا سیدنا علی بن ابی طالب کو دیا ہے، تمام صحابہ میں سے آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب کو دیا ہے، اور بلکہ اس کے اندر ایک من گڑت قسم کی روایت ذکر کی جاتی ہے جو کہ بعض کتابوں میں، یعنی جو امامیہ اور اس طرح کے لوگ ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ جھنڈا ابو بکر کو دیا جا چکا تھا اور عمر کو دیا جا چکا تھا، عثمان کو دیا جا چکا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی فتح نہیں کر سکا۔ حالانکہ اس حدیث کے اندر، یعنی اس حدیث میں نہیں بلکہ کہیں بھی کتب حدیث کا جو ذخیرہ ہے ان کے اندر، جو اہل سنہ کی کتابیں ان کے اندر کہیں بھی یہ صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں کہ اللہ کے نبی نے اس سے پہلے ابو بکر کو جھنڈا دیا تھا یا عمر کو آپ نے جھنڈا دیا تھا تو ان کو فتح نہیں ملی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت علی کو دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جھنڈا مل جانا کسی خاص غزوے کے اندر اگر یہ خلافت کی دلیل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی جو ہے وہ غزوات کے اندر آپ نے جھنڈے دیے ہیں۔ مثلاً اگر میں بات کروں فتح مکہ کی، تو فتح مکہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح مکہ کے لیے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے ہر قبیلے کا ایک بندہ بنایا سربراہ، اور اس کو آپ نے جھنڈا دیا اس کی قوم کا، یعنی ہر قبیلے کا الگ الگ آپ نے جھنڈا ہر ایک شخص کو دیا تھا کہ تم فلاں صحابی فلاں قبیلے سے ہیں، تم اپنے قبیلے کا جھنڈا تم لے کے جاؤ گے، تم فلاں قبیلے کا جھنڈا تھامو گے، تم فلاں۔ اور اکثر کتب و تراجم جو ہیں، جو یعنی صحابہ کرام کی حالات زندگی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر باقاعدہ یہ چیز موجود ہے، جب وہ صحابی کا تعارف کرواتے ہیں ائمہ اور علماء تو کہتے ہیں کہ اسے فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا دیا گیا تھا۔ اور کئی غزوات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا ہے جھنڈا دے کر، کئی اور صحابہ کرام کو آپ نے علم دے کر بھیجا ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر ان کو بھی اس چیز کا دعویٰ کرنا چاہیے یا ان کو بھی مطلب پھر خلافت ملنی چاہیے تھی؟ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ جی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ محبت کا اعلان کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو ان سے محبت ہے، اور یعنی ان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی تو محبت کا اعلان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں، کئی اور صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ ایسی آیات موجود ہیں اور احادیث موجود ہیں جس میں ان کے فضائل موجود ہیں، اور یقیناً رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی صفت رضا جو ہے وہ محبت کے متقاضی ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم بظاہر کسی پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی صفات کامل ہیں، اور اللہ جب کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے اسے، اور محبت کے ساتھ ساتھ جزا بھی حاصل ہوتی ہے، بدلہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو رضی اللہ عنہم کے اندر تو سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے، اللہ کی خوشنودی کہ اللہ ان پہ راضی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ بات کریں کہ چونکہ ان کے لیے محبت کا اعلان کیا گیا ہے تو پھر قرآن کریم کے اندر اور کئی لوگوں کے لیے محبت کا اعلان ہے غیر صحابہ کے لیے بھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کثرت سے توبہ جو کرنے والے ہیں، توبہ استغفار، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح جو پاک صاف رہنے والے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ پھر جو آدمی اچھا نظیف پاک صاف ہو، جس کے کپڑے اچھے ہوں اور مطلب وہ صحیح صاف ستھرا ہو کر جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین بن کے رہتا ہو بالکل، تو اس کو خلیفہ لگا دینا چاہیے؟ پھر کیا خلیفہ کا مستحق، یعنی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں استدلال کریں آپ حدیث کے پس منظر کو سمجھ کر، ایسے استدلال نہ کریں۔ اس طرح تو قرآن کریم کی آیات کے اندر احادیث کے اندر اور کئی لوگوں کے لیے بھی محبت کا اعلان ہے۔ بہرحال تو یہاں یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت واضح ہے، ہم اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے، اور ان کے فضائل کے اندر متعدد آیات اور حدیث موجود ہیں، اور دیگر صحابہ کے ساتھ ان کے فضائل عمومی بھی ہیں، خصوصی فضائل بھی موجود ہیں۔ لیکن کسی کی فضیلت کا ثابت ہو جانا یہ اس کی خلافت پہ دلالت نہیں کرتا، اس کی امامت پہ دلالت نہیں کرتا۔ جیسے پہلی حدیث کے اندر بھی ہم نے جواب دیا ہے کہ اگر یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا دیا ہے تو جھنڈا تو اور صحابہ کرام کو بھی ملا ہے۔ غزوہ اگر کوئی کہے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس غزوے کے اندر شریک نہیں ہوئے، آپ نے ان غزوات کے اندر جھنڈے دیے ہیں دیگر صحابہ کو جن میں آپ خود شریک نہیں تھے، لیکن اس میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو باوجود خود ہونے کے آپ نے جھنڈا دیا ہے۔ تو بھائی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے کئی صحابہ کو جھنڈے دیے اور آپ ساتھ تھے ان کے اندر تھے، جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو آپ نے ہر قبیلے کا جھنڈا ہر صحابی کو الگ الگ جو اس قبیلے والے تھے ان کو دیا ہے، تو پھر ان کے بارے میں بھی یہی کہنا چاہیے ہمیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو حدیث رایہ ہے یعنی جس کے اندر جھنڈا دینے کا ذکر ہے، اس سے امامت اور خلافت ثابت نہیں ہوتی، اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ خصوصی محبت، یعنی اللہ اس کے رسول کو ان سے محبت ہے اور ان کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، یعنی یہ ایمان کے درجات ہیں نا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ اللہ کے رسول کو بھی سیدنا علی سے محبت تھی، اور یہ ہم ثابت کر چکے ہیں، اللہ کو بھی محبت ہے، بے شک، اور ابو بکر سے بھی تو محبت ہے اللہ اس کے رسول کو، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام سے بھی۔ تو یہاں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فضائل بیان کیے ہیں، اس وجہ سے سیدنا عمر بن خطاب نے بھی جو ہے وہ تمنا کی کہ میں شخص ہوں یعنی جسے یہ جھنڈا ملنا چاہیے اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے۔ واللہ اعلم۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے جو احادیث وہ بیان کرتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ ان کو ان احادیث کی روشنی میں باقاعدہ مقام اور درجہ جو ملا ہے، اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ حق بھی ان کا بنتا تھا کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا علی المرتضیٰ ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ نے یہ جانا کہ شیخ صاحب نے کس طرح واضح کیا کہ اس سے دیگر صحابہ کرام کو بھی باقاعدہ مقام و مرتبہ اور ان کے بارے میں اس طرح کے جو فضائل ہیں وہ باقاعدہ احادیث سے ہمیں ملتے ہیں، تو پھر کیا ہم ان سے استدلال کر کے یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ان کا استدلال ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔